یہ کہانی ہے ایک ایسے گھرانے کی جہاں رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی خوشبو ہے جو شابان کے وسط سے ہی در و دیوار سے لپٹنے لگتی ہے۔ شہر کی ایک تنگ مگر روشن گلی میں واقع برکت ولا میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی۔ امی صبح 6 بجے سے ہی کمر بستہ ہو چکی تھیں۔ کچن سے مسالوں کے بھننے کی خوشبو اور برتنوں کی تکرار بتا رہی تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شابان کی 15 گزرتے ہی امی کا رمضان مشن شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر پہلے سے تیاری نہ ہو تو رمضان کا قیمتی وقت کچن کی نظر ہو جاتا ہے۔ ابا جی ہر سال کی طرح مسکرا کر کہتے، بیگم ہم نے روزہ رکھنا ہے یا کوئی جنگ لڑنی ہے؟ لیکن امی کا جواب طے شدہ ہوتا، آپ کو کیا پتہ، جب پیاس سے گلا خشک ہو رہا ہوگا تب یہ فریز کیے ہوئے کباب ہی آپ کو سکون دیں گے۔ گھر کے تینوں بچے، فارس، زویا اور چھوٹی ہانیہ بھی اس مہم میں شامل تھے۔ زویا کا کام لہسن ادرک چھیلنا تھا، جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ امی، میری انگلیاں اب لہسن جیسی مہکنے لگی ہیں، زویا نے من بسورتے ہوئے کہا۔ امی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بیٹی یہی تو وہ خوشبو ہے جو افطار کے وقت پورے محلے کو پتہ دیتی ہے کہ یہاں پکوڑے بننے والے ہیں۔ امی کی تیاری کسی فوجی آپریشن سے کم نہ تھی۔ دھنیا، زیرہ اور لال مرچیں دھوپ میں سکھا کر خود پسوائی جاتی، شامی کباب، رول اور سموسوں کی ایک فوج تیار ہو کر فریزر کے حوالے کر دی گئی تاکہ روزے کی حالت میں تھکن نہ ہو۔ املی اور آلو بخارے کی کھٹی میٹھی چٹنی جو دسترخوان کی جان ہوتی ہے پہلے ہی بوتلوں میں بھر لی گئی۔ گھر کے مردوں یعنی ابا جی اور فارس کے ذمے بھاری کام تھے، پنکھے صاف کرنا، جالے اتارنا اور مسجد کے لیے نئے جائے نماز خریدنا۔ گھر کے کونے کونے کو عطر اور لوبان سے مہکایا گیا۔ ہانیہ جو ابھی چھوٹی تھی، اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ہر کمرے میں جا کر اعلان کرتی، 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے۔ امی نے اس بار خاص طور پر کھانے کے کمرے کی ترتیب بدلی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ جب دسترخوان سجے گا تو سب کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا خاص مہینہ مہمان بن کر آیا ہے۔ بالآخر وہ شام آ گئی جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ 29 شعبان کی عصر کے بعد سے ہی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور ہیجان تھا۔ پورے محلے کی چھتوں پر لوگوں کا ہجوم نظر آنے لگا۔ ہانیہ اپنا چھوٹا سا پلاسٹک کا دوربین لیے چھت پر کھڑی تھی جیسے وہ ناسا کی کوئی سائنسدان ہو۔ فارس اور زویا مغرب کی سمت نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ابا جی ریڈیو اور موبائل فون سنبھالے روتن ہلال کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دیکھو، وہ رہا، ہانیہ اچانک چلائی۔ سب کی نظریں اس کی انگلی کے اشارے کی طرف گئیں، مگر وہ محض ایک پتنگ تھی جو دور آسمان میں اڑ رہی تھی۔ سب ہنس پڑے لیکن دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ مغرب کی اذان ہوئی تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان گونجا، اہل علاقہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، کل پہلا روزہ ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی جیسے پوری گلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ابا جی نے سب کو گلے لگایا اور دعا مانگی، اے اللہ، اس مہینے کو ہمارے لیے امن، ایمان اور سلامتی والا بنا دے۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے فوراً کچن کا رخ کیا تاکہ سحری کے لیے دہی جمانے اور سالن گرم کرنے کا انتظام کر سکیں۔ محلے میں پٹاخوں کی آوازیں، جو کہ بچوں کی شرارت تھی، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رمضان کی پہلی رات برکت ولا میں ایک الگ ہی سکون لے کر آئی۔ ابا جی اور فارس مسجد سے تراویح پڑھ کر آئے تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سی تازگی تھی۔ گھر میں تلاوت قرآن کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ امی نے سب کے لیے الائچی والی چائے بنائی۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر اگلے دن کے روزے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ کل پہلا روزہ ہے، سب نے ہمت دکھانی ہے۔ ابا جی نے حوصلہ بڑھایا۔ رمضان کی یہ تیاریاں صرف جسمانی تھکن نہیں تھیں بلکہ یہ ایک روحانی مشق تھی جو پورے گھر کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ برکت ولا اب صرف ایک مکان نہیں رہا تھا بلکہ عبادت گاہ بن چکا تھا۔ صفائی ستھرائی، راشن کی ترتیب اور چاند کی وہ پہلی جھلک، یہ سب مل کر اس محبت کو جنم دیتے ہیں جو صرف ایک مسلمان کے گھر میں رمضان کی آمد پر محسوس کی جا سکتی ہے۔